آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج بات کریں گے دنیا کی سب سے انوکھی چوری کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو پسند کرنے اور ساری اہم معلومات کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کے دماغ کو ان کی موت کے کچھ ہی دن بعد چوری کر لیا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، 19ویں صدی کا بہترین دماغ۔ 19ویں صدی میں جینیس لوگوں کے دماغ کو محفوظ کر کے سائنٹسٹ اس انسان کی عقل کی بنیادی وجہ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً پہلی کمپیوٹنگ مشین کے انوینٹر چارلس بیبیج کے دماغ کا آدھا حصہ آج بھی لندن کے رائل کالج آف سرجنز کے ہنٹرین میوزیم میں نمائش کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کو خود بھی یہ معلوم تھا کہ سائنٹسٹ ان کی وفات کے بعد ان کے دماغ کا مطالعہ کرنا چاہیں گے، اور انہوں نے اس کو واضح طور پر منع کر دیا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایسی معلومات عام طور پر فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے باوجود پرنسٹن ہاسپٹل میں 18 اپریل 1955 جب آئنسٹائن کی موت ہوئی اور وہاں پر موجود پیتھولوجسٹ ڈاکٹر تھامس ہاروی جو ان کا معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے ان کے دماغ کو فیوچر اسٹڈی کے لیے نکال لیا یا چوری کر لیا۔ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے دماغ کو 240 پیسز میں تقسیم کیا اور 2 میسن جار میں سیلوائڈ بھر کر انہیں اپنے گھر میں محفوظ کر دیا۔ آئنسٹائن کے دماغ کی چوری کا سن کر ان کے بیٹے ہینس البرٹ نے بہت غصہ کیا، لیکن ڈاکٹر ہاروی نے انہیں قائل کیا کہ انہیں دماغ رکھنے دیں تاکہ ہم تجربات کر کے ان کی ذہانت کا اندازہ لگا سکیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اور سب سے مشہور سائنٹسٹ کے دماغ کو بغیر اجازت کے لے جانے پر ڈاکٹر ہاروے کو پیشہ ورانہ نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو پرنسٹن ہاسپٹل سے نکال دیا گیا، بلکہ ان کی شادی بھی ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے مڈ ویسٹ میں میڈیسن پر کام کیا اور کچھ لیبز میں بھی اپنی خدمات انجام دیں، لیکن انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو کچھ ڈیکیڈز تک اپنے پاس ہی رکھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ آئنسٹائن کے ذہن کے راز کو حل کر سکیں گے۔ 1978 میں ایک رپورٹر نے ڈاکٹر ہاروی کو ٹریک کیا جب وہ وچیا کنساس میں تھے۔ 1985 میں ڈاکٹر ہاروی کے بارے میں ایک میگزین آرٹیکل چھپا، جس کے بعد سے دنیا کے مختلف سائنٹسٹ اینڈ ریسرچرز مانگ کر رہے تھے ان سیمپلز کا جو ڈاکٹر ہاروی کے پاس تھے، تاکہ البرٹ آئنسٹائن کے دماغ پر مزید ریسرچ کی جا سکے۔ بہت سے سائنٹسٹ اپنی فائنڈنگز پبلش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر آئنسٹائن کے دماغ پر مزید اور بہتر ریسرچ کی جائے تو پتہ لگایا جا سکے گا کہ کیسے دماغ کے سٹرکچر کا انسان کی انٹیلیجنس پر اثر پڑتا ہے۔ آج جو بھی سیمپلز آئنسٹائن کے دماغ کے بچے ہیں وہ پین میڈیسن پرنسٹن میڈیکل سینٹر نیو جرسی میں محفوظ ہیں۔ کسی کو بھی، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو یا ریسرچر، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اس ویڈیو کو ایک تھمز اپ دے کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جیسا کہ ہمیشہ کسی بھی سوال کے لیے نیچے ایک کمنٹ چھوڑ دیں۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔